ہمارے عرف کے اعتبار سے یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اگرچہ اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو ترجمے میں کوئی ایسا لازم نہیں ہے کہ صرف انبیاء کے لیے بولا جائے، ہر کسی کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور یہ صرف ان ہستیوں کے لیے نہیں، عام مسلمان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ دعائیہ کلمات ہیں، دعائیہ کلمات دیکھیں نا، ہمارے عرف کے اندر رحمہ اللہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ جو فوت ہو چکا ہو۔ اور حافظہ اللہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ زندہ کریں، جو زندہ کے لیے ہے۔ اور رضی اللہ عنہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ صحابہ کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ اور انبیاء کے لیے عام طور پر کیا بولا جاتا ہے؟ عام نبیوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے عرف۔ اگر آپ کسی بھی نام کو لے کر رضی اللہ عنہ بولیں گے نا، تو عوام الناس میں اگر 100 بندہ بیٹھا ہے تو اس میں 100 کا 100 یا 99 افراد اس کو کیا سمجھیں گے کہ یہ کس کا نام لے رہا ہے؟ کسی صحابی کا نام لے رہا ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہ بول رہا ہے۔ اگر آپ اسی طرح کسی کا نام لے کر رحمہ اللہ کہیں گے تو عوام یا ہمارا عرف کیا بتاتا ہے کہ یہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ کسی کا نام لے کر حافظہ اللہ بولتے ہیں تو ہمارے عرف کے اعتبار سے کیا سمجھ آئے کہ یہ بندہ ابھی زندہ ہے، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہے یا کہیں اور ہے۔ اسی طرح اگر آپ علیہ السلام بولیں گے نا تو وہ پتہ چلے گا یہ کسی نبی کا نام لے رہا ہے۔ یہ ہمارا عرف ہے۔ لیکن ترجمے کو دیکھا جائے رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، یہ زندہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مردہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ حافظہ اللہ، اللہ اس کو بچا کر رکھے، یہ زندہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور فوت شدہ کے اللہ اس کو عذاب سے بچا کر رکھے، ہو سکتا ہے نا۔ رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو چکا، یہ نبی صحابہ کے لیے۔ لیکن اگر دوسرے معنی میں لیا جائے رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو یہ ہر انسان کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ لیکن جو چیز ہمارے معاشرے میں عرف کے اندر پذیرائی اختیار کر چکے، تو پھر عرف کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز لغوی معنی کے اعتبار سے تو اس میں وسعت ہو، لغوی معنی کے اعتبار سے اس میں وسعت ہو، گنجائش ہو، لیکن ہمارے عرف کے اندر وہ ایک خاصہ بن چکی ہو، تو پھر ہمیں عرف کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رحمہ اللہ، حافظہ اللہ، علیہ السلام، رضی اللہ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معنی کے اعتبار سے تو ہر انسان کے لیے بولے جا سکتے ہیں، زندہ ہو، فوت شدہ ہو، نبی ہو، غیر نبی ہو، صحابی ہو، غیر صحابی ہو۔ ترجمے کا اگر خیال رکھیں گے تو یہ سب کے لیے بولے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ علیہ السلام بھی۔ لیکن چونکہ ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر علیہ السلام انبیاء کے لیے بولا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے بولا جاتا ہے، رحمہ اللہ فوت شدگان کے لیے بولا جاتا ہے، حافظہ اللہ زندہ افراد کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ عرف۔ ترجمے کے اعتبار سے اگرچہ یہ سارے ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جا سکتے ہیں۔ تو جس طرح ہم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بولتے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ احادیثوں میں لکھا ہوا ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے علیہ السلام لکھا ہوا ہے، تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے علیہ السلام لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ایک عرف میں نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے لیکن عرف میں نہیں ہے۔ اسی طرح رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے، تو پھر سب کے ساتھ رضی اللہ عنہ بولنا شروع کر دو۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عرف میں نہیں، یعنی عرف کا ہی خیال رکھنا چاہیے، گناہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی علیہ السلام کہہ لے گا نا عام معنی رکھ کر تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ اس کو علیہ السلام اس معنی میں لے کر پڑھے کہ وہ نبیوں کے درجے کے لیول کے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اہل بیت انبیاء کے درجے کے ہیں، ان کے لیول کے ہیں، اس وجہ سے علیہ السلام بولے، تو یہ سوچ غلط ہے، اس سوچ پر ان کو گناہ ملے گا، پھر تو گناہ ہوگا، پھر تو گناہ ہوگا۔ ہاں، یہ اس غلط عقیدے کی بنیاد پر۔ ہاں، اگر وہ معنی کے اعتبار سے کوئی پڑھ بھی لیتا ہے، کوئی لکھ لیتا ہے، تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جس معاشرے میں آپ رہے ہیں آپ اس کے عرف کا خیال رکھیں، اس کے عرف کے اندر جو چیز چل رہی ہے نا اس کا خیال رکھیں۔